بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، گزشتہ ویڈیو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سیرت پر مختصر سی گفتگو ہوئی تھی، تو آج اس سے آگے ہی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا تذکرہ ہوگا۔ گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ امام صاحب نے تقریباً 72 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے، اور 6 صحابہ کرام اور 1 صحابیہ سے آپ نے حدیث سنی ہے۔ 72 صحابہ کرام کی زیارت ہوئی اور 6 صحابہ اور 1 صحابیہ سے آپ نے حدیث سنی۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے جب آخری حج کیا، آخری حج کے موقع پر آپ نے دربان کعبہ سے کہا کہ آج میرے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دو۔ دربان کعبہ نے کہا ویسے مجھے اجازت تو نہیں ہے، لیکن آپ بہت بڑے امام ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ امام صاحب نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 رکعت نفل میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے پورا قرآن پڑھا۔ 2 رکعت نفلوں میں پورا قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے اللہ، میں بہت ضعیف ہوں، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ جب آپ نے آخری حج کیا، آخری حج کے یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا مجھ سے وہ حق ادا نہیں ہو سکا، الہ العالمین مجھے معاف کر دیں۔ یعنی اتنے عبادت اور پرہیزگار، زہد اور تقوی میں اس قدر آگے جا چکے تھے، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہوا من العلم والزہد والتقوی۔ امام اعظم علم میں، زہد میں، تقوی میں اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ بعد والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زہد میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں اور علم میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ بعد میں آنے والے آپ علیہ رحمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے۔ اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص سے علم حاصل کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا شاگرد ہے، اور شاگرد کی یہ کیفیت ہے، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اگر ایک اونٹ پر لاد دی جائے تو اونٹ عاجز آ جائے، یعنی اس قدر کتابیں لکھی ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے امام محمد علیہ رحمہ کے بارے میں کہ ایک یہودی نے جب آپ کی کتاب کا ترجمہ کیا اپنی زبان میں، ترجمہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے چھوٹے محمد کی کتاب کا ترجمہ کیا، ان کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ یعنی چھوٹے محمد کا یہ حال ہے محمد کا، امام محمد کا، تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ اس قدر آپ نے کتابیں لکھی، اور جو احادیث آپ کو یاد تھی ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ امام صاحب کے بارے میں مشہور ہے بہت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ ایک دفعہ حاکم وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور باقی 3 جو اس وقت کے فقہا تھے، سفیان ثوری، امام شعبی اور ایک اور عالم دین تھے، حاکم وقت نے انہیں گرفتار کر کے اپنے پاس بلا لیا اور ان چاروں سے کہا کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں۔
تو یہ لوگ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حاکم وقت نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب پولیس انہیں گرفتار کر کے حاکم وقت کے پاس لے جا رہی تھی تو راستے میں یہ جو چوتھا فقیہ ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، تو انہوں نے ایسا ایک عذر پیش کیا، یعنی ایسا طریقہ اختیار کیا گویا انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہے۔ پولیس والوں نے انہیں جانے دیا، آگے فصل تھی، بڑی بڑی فصل تھی، تو وہ عالم دین، وہ فقیہ اس فصل سے آگے بڑھ گئے اور وہاں سے فرار ہوئے۔ پولیس والے اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، سفیان ثوری، امام شعبی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ شخص تو فرار ہو چکے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ امام صاحب نے سفیان ثوری علیہ رحمہ اور امام شعبی سے کہا، کیا میں آپ کو آگے جو ہونے والا ہے اس کا اندازہ نہ لگا لوں؟ قیاس جسے کہتے ہیں، پیشن گوئی نہ کروں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ جو امام شعبی ہیں یہ تو بہت تیز تراز ہیں، یہ بادشاہ کے سامنے ایسی بات کر دے گا کہ بادشاہ ان کو چیف جسٹس نہیں لگائیں گے، ان کو جانے دیں گے، اور میں بادشاہ کے سامنے ایسا عذر پیش کروں گا کہ بادشاہ مجبور ہو جائے گا، مجھے چیف جسٹس نہیں لگائیں گے۔ اور پیچھے بچ گئے سفیان ثوری۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ سفیان ثوری کو حاکم وقت چیف جسٹس لگائے گا۔ جب یہ تینوں ہستیاں، تینوں فقہا حاکم وقت کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے دعا سلام کیا، تو امام شعبی بڑے تیز تھے۔ بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ کے جو اونٹ تھے، مرغیاں، جانور وہ سب کا نام لینے لگے۔ تو جب بادشاہ نے یہ سنا کہ میں اس شخص کو چیف جسٹس بنانے والا ہوں اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ یہ میرے جانوروں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کے اونٹ کا کیا حال ہے، آپ کے گھوڑے کا کیا حال ہے، یہ عجیب سا شخص ہے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے جانے دو، اسے نکال دو یہاں سے، یہ چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب باری آئی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی، تو حاکم وقت نے کہا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں، آپ یہ عہدہ قبول کر لیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جب 2-3 مرتبہ حاکم وقت نے کہا تو امام صاحب نے یہی جواب دیا۔ حاکم وقت غصہ آیا اور امام صاحب سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، 2 باتیں ہیں، یا آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا شخص قاضی نہیں بن سکتا، چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ اگر میری بات سچی ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو جو شخص اہل نہیں ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ تو بادشاہ اب لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں۔ بادشاہ نے امام اعظم کو بھی جانے دیا، سپاہیوں سے کہا کہ اسے بھی جانے دو، اور پیچھے جو بچ گئے سفیان ثوری علیہ رحمہ، تو حاکم وقت نے سفیان ثوری علیہ رحمہ کو چیف جسٹس لگا لیا۔ جو پیشن گوئی امام صاحب نے کی تھی ہو بہو وہی ہوئی۔ امام شعبی نے اپنی جان چھڑا لی اور امام اعظم نے بھی لاجواب کر دیا، اور پیچھے بچ گئے تھے سفیان ثوری علیہ رحمہ کو حاکم وقت نے چیف جسٹس لگا دیا۔ یعنی یہ شان تھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی۔ آپ کے بارے میں جتنا بھی واز کیا جائے، گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں جو واز ہے، فقہاء نے جو لکھا ہے، مفسرین جو لکھا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔